ایک تو جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا جب فواد چودھری صاحب ملے تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہاسپٹل میں اور پھر ان کی ایک تصویر بھی سامنے آئی تھی، پھر ایک بڑی بحث بھی شروع ہو گئی تھی کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقات تو نہیں ہوتی لیکن ان کی ملاقات ہو گئی، لیکن پھر فواد چودھری صاحب نے اس چیز کو کلیئر کیا تھا کہ ان کی ملاقات کروائی گئی۔ اسی طرح نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو سٹیپس لے رہی ہے یہ سٹیپس وہ از خود بھی لے رہے ہیں لیکن ان سے کروائے بھی جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ نظام چل رہا ہے اس نظام کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچ موجود ہے کہ اس حکومت سے وہ جو ڈیلیور کرنا تھا انہوں نے وہ ڈیلیور اس طرح نہیں کر پا رہے پچھلے 2.5-3 سال میں۔ یہ مختلف جگہوں سے ہم مختلف رپورٹس میں یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، معاشی لحاظ سے دیکھ لیں، آپ فارن انویسٹمنٹ کی بات کر لیں، آپ غربت کے خاتمے کی بات کر لیں، آپ یہاں پہ مہنگائی کے خاتمے کی بات کر لیں، تو وہاں پہ اوورآل جو آپ کو مضبوط کرتی ہے ملک کو وہ معیشت ہوتی ہے، تو معیشت کی مضبوطی وہ اس طرح نہیں، معیشت سنبھل نہیں رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک اپنی سوچ رکھتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب اپنی سوچ رکھتے ہیں، اور یہ جو نظام چل رہا ہے خاص طور میں پولیٹیکل قیادت کی بات کر رہا ہوں، نون لیگ جو پیپلز پارٹی اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، 2 میجر پارٹیز ہیں، کیا یہ چاہیں گی؟ کیونکہ یہ تو بالکل بھی بظاہر تو نہیں چاہیں گی کہ اگر جو قومی حکومت آ بھی جائے اور قومی حکومت آ کے کوئی جو الیکشن کمیشن ہے وہاں پہ کوئی اگر قانون سازی کرنی ہے، بہتر کرنا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات ہونی ہے، تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن آج سے 1.5 سال بعد بھی ہوں تو ایک پارٹی کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، موجودہ جو پولیٹیکل قیادت بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کا کیا یہ تسلیم کریں گے اس کو؟ پھر عمران خان صاحب کی جو بات آپ نے کی یقینی طور پر ان کے حوالے سے بھی گرین سگنل ملنا اور آنا ضروری ہے۔ جب ان سے کوئی ملے گا تو کیا جب وہ فرض کریں کہ کل یا پرسوں جو ہے وہ یا اگلے ہفتے مل جاتی ہے اس قیادت کو کہ جا کے ملیں عمران خان کو، تو وہ کیا کریں گے؟ اس پہ بات کریں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ کہیں گے میری تو 3 ماہ ہو گئے ملاقاتیں بند ہیں، کوئی بندہ مجھ سے مل نہیں رہا، کوئی میرا ڈاکٹر نہیں آ رہا، کوئی یہ مطلب انہوں نے تو انبار لگا دینے ہیں شکایات کے یا اس قسم کی باتوں کے۔ آسان نہیں ہے یہ جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے، بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ اور صرف ایک بات میں کر دوں، یہ جو بات ہے فورس کی، جس دن یہ فورس کا ورڈ سپریم کورٹ میں استعمال کیا تھا سہیل خان آفریدی صاحب نے، میں نے اسی وقت یہ لکھا تھا کہ جو فورس ہے یہ ان کے لیے جو ہے وہ ٹینشن کریٹ کرے گی۔ اور آج میں پڑھ رہا تھا حکومتی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انکانسٹیٹیوشنل کوئی ایسی فورس جو کوئی کام کرنے کی کوشش کی تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ مطلب کہ عوام جو رائے دے رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک جانب رمضان پیکج کا آغاز ہی نہیں ہو رہا ہے، بھائی جان ڈیٹا ہی اکٹھا نہیں ہوا، سب کو پتا تھا کہ رمضان کب سے شروع ہو رہا ہے، اور اگر سہولت بازار ہے وہاں پر سہولت بھی ہونی چاہیے۔ عوام شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ثاقب صاحب ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، مہنگائی بلکہ غربت بڑھ گئی ہے، ہم غربت کی بات کرتے ہیں، مہنگائی کی تو کیا بات کریں، وہ تو نمبر بتاتے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے لیکن عوام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ غربت 28.8% تک کیسے پہنچ گئی؟ دیہاتوں میں زیادہ ہے، شہروں میں کم ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل حمزہ صاحب، یہ 2018-19 میں یعنی کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت شروع ہوئی تھی تو اس وقت کے جو اعداد و شمار ہیں وہ 21.9 ہیں، اور یہ اب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2024-25 کے جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ 28.89 جو ہے وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ اتنی غربت کی شرح کا بڑھنا جو ہے یہ بڑا ہی سوالیہ نشان ہے، اور اس میں جو ماہرین جو معاشیات ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو فگرز ہیں یہ حکومت نے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو عالمی بینک کی ریسرچ کی رپورٹ ہے وہ 45% ہے، جو شرح ہے غربت کی جو بڑی ہے جو 4-6 برسوں میں وہ 45% ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ پھر اس کی کچھ وجوہات بھی جو بیان کی گئی ہیں کہ جو ایک تو سیلاب کا بھی بتایا جاتا ہے کہ اجناس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، یا کورونا کا بھی شروع میں 2021 میں یا 22 میں وہ جو اثرات تھے ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیں نا کہ پھر شہروں کی بنسبت جو دیہاتوں میں غربت کی شرح جو ہے بڑھ گئی ہے۔ یہ تو سارے اعداد و شمار آگے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اعداد و شمار جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے، ہماری جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ جو ہے
یہ جو کچھ یہ اعداد و شمار ہیں یہ میچ کر رہے ہیں, یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, دیہات ہوں شہر ہوں, اب کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں, میرے خیال میں پچھلے 4 سال میں 5 سال میں لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا وہ بہت لو جو ہو گیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو مہنگائی ہے یا لوگوں کے لیے جو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا حکومتوں نے, پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں ہماری مرکز سے لے کر صوبوں تک, کیا انہوں نے اپنے اخراجات میں کمی کی ہے؟ نہیں کی. ان کے جو عیاشیاں ہیں وہ جاری ہیں, بالکل جاری ہیں. عام عوام کے لیے, اچھا عام عوام کے لیے ہم جو سالڈ چیز ہوتی ہے نا, وہ سب سے سالڈ میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ ان کے لیے جابز کریشن, یا کوئی فری لانسرز ہیں, یا کوئی ایسی جو آپ جو ہے وہ انڈسٹری لگا رہے ہوں جہاں پہ انجینئرز ہمارے جا رہے ہوں. تو یہ تینوں چیزیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی جہاں پہ سالڈ جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا ہو. سارا جو ہے وہ سارے دماغ جتنے بھی پڑھے لکھے انجینئرنگ کر رہے ہیں, ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں, وہ سارے جو ہے وہ باہر کی طرف دیکھتے ہیں, یورپ کی کنٹریز کی طرف اپنا مستقبل جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. تو حکومت کی ہم نے جو بات پہلے بھی کی تھی کہ جو 2.5-3 سال میں جس طرح حکومت نے ڈیلیور کرنا تھا وہ اس نے کیا نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ توفیق عمر صاحب نے جو بتائی ہیں اس میں نیوزی لینڈ کی جگہ انگلینڈ جو ہے وہ ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر. میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ باقی ٹیمیں اب کچھ بھی ہو سکتا, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسٹ انڈیز, سری لنکا اور زمبابوے 3 ٹیمیں رہ جائیں گی. اگر نیوزی لینڈ اور انگلینڈ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ پہنچے تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر نیوزی لینڈ نکل جاتی ہے تو یہ